اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وتلک الایام نداولها بین الناس۔ محترم سامعین، میرے دینی و ملی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کے تحت لب کشائی کروں گا وہ ہے قوموں کا عروج و زوال۔ حضرات، دنیا آج سے نہیں ہزاروں بلکہ کروڑوں برس سے قائم ہے اور قیامت تک باقی رہے گی۔ اس مدت میں نامعلوم کتنی قومیں روئے زمین پر نمودار ہوئی، کتنی قومیں اس دنیا کے اسٹیج پر کرشمہ سازی کی، اپنے کرتب دکھلائے، تماشا کیا اور چل بسے۔ کتنی ہی قوموں نے اس قدر ترقی کی، دنیا کو لگنے لگا کہ ان کی ترقی لازوال ہے، یہ قوم فنا نہیں ہو سکتی، ان کی حکومت ختم نہیں ہو سکتی۔ لیکن حقیقی طاقت رکھنے والے فرما روا نے ان کی قسمت کا فیصلہ کیا تو ایسی گری کہ دنیا ان کے نام سے بھی واقف نہ رہی، ان کے نقوش بھی باقی نہ رہے جن پر ان کا ناز تھا۔ محترم سامعین، امت مسلمہ کی تاریخ پر نظر دوڑائیے تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ تاریخ میں کئی موڑ ایسے آئے جب لگنے لگا کہ اس امت کی بساط لپیٹ دی جائے گی، لیکن 1450 سالہ تاریخ کا سب سے روشن تجربہ یہ ہے کہ سورج کے مانند امت کبھی غروب نہ ہو سکی۔ جس وقت وحشی مغول ہلاکو خان کے زیر کمال عظیم سلطنت عباسیہ کے دارالحکومت بغداد کو تہہ تیگ کر رہے تھے، اسلام کے سیاسی، تہذیبی، علمی اور تمدنی مرکز پر حملہ آور تھے اور اس کی اینٹ سے اینٹ بجا رہے تھے، اسی وقت سلاجقہ روم، مشرقی وسطی اور وسط یہ شام اپنی کامیابی و کامرانی کے جھنڈے نصب کر رہے تھے اور دنیا کے منظر نامے پر اسلام کی نمائندگی کر رہے تھے۔ علامہ اقبال نے اس کی منظر کسی اشترا کی ہے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ علامہ سید سلیمان ندوی اسلام کی پیش قدمی، برق رفتاری اور ہمت گیری بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اب اسلام مدینے سے قافلہ بن کر آگے چلا، عرب کے ریگستانوں سے نکل کر عراق کے مرغزاروں اور مصر کے وادیوں میں جا کر ٹھہرا، پھر آگے بڑھا ایران کی مرغزاروں اور مصر کے وادیوں میں جا کر ٹھہرا، اس سے آگے بڑھا تو ایک طرف خراسان و ترکستان ہو کر ہندوستان کی پہاڑوں اور ساحلوں پر اس کا جلوہ نظر آیا، دوسری طرف افریقہ کے صحراؤں کو طے کرتے ہوئے اس کا نور بحر ظلمات کے کنارے جا چمکا۔ بقول اقبال مرحوم، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات پہ دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ حضرات، مد و جزر نشیب و فراز اور اقبال و ادبار اور ملل کا خاصہ ہے کہ امت مسلمہ بھی شکست و ریخت سے دوچار ہوئی، المناک دردناک حادثات کی تند لہروں اور لرزہ خیز طوفانی الغاروں نے اس کی وجود کو کئی بار ہلایا ہے۔ اسلام کی روشنی کو غل کرنے کے لیے تاتاریوں نے بے شمار مسلمانوں کو قتل کیے، ان کی ہر اسلامی تضیفات ضائع کی، اس بین میں 13 لاکھ مسلمان جلا دیے گئے، ان کی 70,000 لائبریریاں تباہ کر دی گئی، قرآن کے بہت سارے نسخے دریا بھر کر دیے گئے، اسلام کے قلب پر ہزار حملے کیے گئے، ایک طرف باطنیت اور اس کی شاخیں، دوسری طرف اسلامی روح اور اس کی نظام عقائد کے لیے سخت خطرہ کا باعث تھی، دوسری طرف مسلمانوں کو زندگی سے بے دخل کرنے کے لیے صلیبوں کی پورش اور تاتاریوں کا حملہ کافی تھا، لیکن امت مسلمہ بارہا گر کر ابھری ہے، سمندر کے گرداب میں پھنس کر ہچکولے کھا کر اپنی کشتی حیات کو ساحل قرآن پہنچایا ہے، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ عروج و اقبال اس کی ضمیر و خمیر میں داخل ہے، وہ قرہ عرضی پر خدائے نمائندہ اور مشن نبی کی حامل و امین ہے۔ وَإِنَّ الدُّنْيَا خُلِقَتْ لَكُمْ وَإِنَّكُمْ خُلِقْتُمْ لِلْآخِرَةِ ہے، اس کی دم سے کائنات کی بقا
شعر کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں. فضول سمجھ کر جسے بجھا دیا تم نے، فضول سمجھ کر جسے بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلاؤ تو روشنی ہوگی. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.